امام کی ہر چیز پہ دیکھیں پورے قطب عالم امکان، یہ جتنی چیزیں ہیں نا یہ ممکنات ہیں، these are all possibilities، یہ ساری کی ساری کائنات قطب اس کا یعنی عالم امکان، یعنی جو اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ عالم امکان ہے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ میں ٹیکنیکل نہیں ہونا چاہ رہا ہوں، چلیے میرے ساتھ۔ اللہ واجب الوجود ہے، باقی تمام چیزیں ممکن الوجود ہیں۔ اللہ کے علاوہ ہر چیز ممکن ہے، عالم امکان ممکن، جتنی بھی چیزیں ممکن ہیں عالم امکان کے قطب کا نام امام ہے۔ میرا جملہ نہیں، بڑے بڑے بزرگ علماء کا جملہ ہے، یہ فقہاء کا جملہ۔ قطب عالم امکان، قطب سمجھتے ہیں نا، سینٹرل پوائنٹ، یا کہہ لیجئے کہ ایک کیل ہوتا ہے نا، چکی چلاتے ہیں، چکی چلانے کے لیے کیل ہوتا ہے، اس کے اندر جہاں پہ گندم ڈالی جاتی ہے پیچھے، اگر وہ کیل نکال دے تو چکی نہیں چلتی۔ آپ جیسے ہی چکی چلائیں گے اس کا پارٹ گر جائے گا، کیوں؟ کیل نہیں ہے۔ توجہ، اس کیل کو عربی میں کہتے ہیں قطب۔ جناب امیر نے خود نہج البلاغہ میں فرمایا ہے، ینحدر عن السیل ولا یرقی الی الطیر، میں وہ پہاڑ ہوں جس کی بلندی کو کوئی پرندہ اڑ کے پہنچ نہیں سکتا۔ توجہ سنیے گا پھر اب آپ، تو مولا فرماتے ہیں میں وہ پہاڑ ہوں جس کی بلندی کو کوئی پرندہ نہیں پہنچ سکتا۔ جتنی بھی کسی کا امکان ہو، آپ کی سوچ جتنی بھی بلند ہو، علی کو نہیں سمجھ سکتی۔ مولا فرما رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، لا یرقی الی الطیر ولا یرقی، بھائی عزیزان گرامی، مولا کہتے ہیں لا ینحدر عن السیل، اتنا اونچا پہاڑ ہوں کہ کوئی سیلاب میری بلندی کو نہیں پہنچ سکتا، پانی گر کے نیچے ہی جائے گا۔ کوئی بھی پانی، کوئی سیلاب، کوئی سمندر اتنی گہرائی نہیں رکھتا کہ علی کو لے لے، میں اتنا بلند ہوں۔ توجہ کہ ان محل من ہو، بھائی جملے پیش نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ مولا فرماتے ہیں کہ لقد تقمصہا ابن ابی، نام لیا مولا نے، تو مولا فرماتے ہیں کسی نے میرا کرتا خلافت اپنے بدن پہ چڑھا لیا، اسے پورا نہیں آتا تھا۔ یہ مثال ہے عربی کی، مثال کے طور پہ اگر بڑے بھائی کا چھوٹا بھائی کرتا پہن لیتا ہے نا، تو کرتا کہیں بھاگ رہا ہوتا ہے، جسم کہیں بھاگ رہا ہوتا ہے، کرتا بتا دیتا ہے اسے پورا نہیں آ رہا۔ اگر مثال سے پہنچ گئے ہوں، مولا فرماتے کرتا خلافت میرے علاوہ کسی کو پورا ہی نہیں آتا تھا، جب کسی نے پہنا تو کرتا بتا رہا تھا اس کا نہیں ہے۔ لقد تقمصا، قمیص ہی کہا جاتا ہے عربی میں بھی، اردو میں بھی قمیض کہتے ہیں، اب ذات کے ساتھ، عربی میں سات کے ساتھ۔ بھائی لقد تقمصا، مولا نے نام لیا کہ اس نے میرا کرتا پہن لیا، کہ پھر ابھی وہ گیا ہی نہیں تھا، کسی اور نے کرتا پہن لیا، تو کرتا بتا رہا تھا یہ ان کا نہیں ہے۔ جب جناب امیر نے کرتا پہنا، ایک اور جملہ یہاں پہ کہہ دوں، بعض نے کہا ہے کہ یہ جہاں پہ جناب امیر کلام کر رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، یہ سادہ گفتگو نہیں ہے۔ جیسے نبوت کا کرتا جناب یعقوب کی بہن بار بار جناب ابراہیم کا کرتا لا کے پہنا کے دیکھتی تھی، یوسف کو پورا آتا ہے یا نہیں؟ بھائی وہ بچے تھے، انہیں پھر بھی پورا آتا تھا، بڑے بھائیوں کو پورا نہیں آتا تھا۔ کیا یہ ہمارے اجداد بتاتے رہے ہیں؟ جناب اسحاق، جناب یعقوب کی بہن کہتی تھی کیا کہ یہ صرف اور صرف نبی پہنے گا تو اسے پورا آئے گا، کسی اور کو پورا نہیں آئے گا۔ یہ جناب ابراہیم کا کرتا ہے، انہیں پورا آتا تھا، پھر جناب اسماعیل کو، پھر جناب اسحاق کو، پھر جناب یعقوب کو، ان کے 12 بیٹے تھے، تو ان جناب یعقوب کی بہن نے پہنا کے دیکھا، جناب یعقوب کے کسی بیٹے کو پورا نہیں آیا، جناب یوسف چھوٹے تھے لیکن کرتا پورا آیا، کہ یہی نبوت کا وارث ہے۔ میں دیکھنا چاہتی تھی صرف خوبصورت ہے، نورانی ہے، یہ نبوت کا بھی وارث ہے، عصمت کا بھی مالک ہے، تو انہیں وہ نبوت کا کرتا پورا ہے۔ عزیزان گرامی، بعض کہتے ہیں جناب امیر بھی اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اوروں کو پورا ہی نہیں آ رہا تھا کرتا، آپ فرماتے ہیں وہ کرتا ہی میرا تھا، رسول خدا کے بعد میرے ہی لیے بنا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اور وہ سب کے سب جانتے تھے، ان محل منہا محل القطب من الرحا، کہ خلافت میں مجھ علی کا مقام ایسا ہے جیسے اس قطب کا اس چکی کے اندر ہوتا، کہ چکی کے درمیان میں جو کیل ہوتا ہے، قطب ہوتا ہے، اس کے بغیر چکی چل ہی نہیں سکتی، کہ خلافت کی چکی علی کے بغیر چل ہی نہیں سکتی۔
عزیزان گرامی، یہ جناب امیر علیہ السلام اپنی ولایت سمجھا رہے ہیں، کہا کہ پوری دنیا کا نظام امام کے بغیر نہیں چلتا.